ٹاپک ہے سائنس کے کرشمے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے تدریسی مقاصد۔ اس سبق کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس سبق کے پڑھنے بچوں کو سائنس کی ترقی اور اہمیت سے آگاہ کرنا، بچوں کو بتانا کہ سائنس کس قدر ترقی کر رہی ہے اور آخر کار یہ ترقی جو کر رہی ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ بچوں کو سائنسی ترقی کے ارتقاء کے بارے میں بتانا، ارتقاء یعنی کہ اس کے وجود میں آنا، کیسے وجود میں اس کے بارے میں بتانا۔ بچوں کو چند معروف سائنسی ایجادات سے متعارف کرنا، چند ایسی ایجادات جو یعنی کہ موجودہ دور میں ہوئی ہیں ان کے بارے میں جاننا، واقفیت حاصل کرانا۔ بچوں کو سائنسی ایجادات کے مثبت اور منفی استعمال سے روشناس کرانا، بچوں کو یہ بتانا کہ اس کے مثبت نتائج کون سے اور منفی نتائج کون سے ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کے خاص الفاظ دیکھنے ہیں۔ اس کے پیچیدہ کا مطلب ہوتا ہے مشکل، پیچیدہ کام یا مشکل کا ایسا کام جس کا حل ناممکن، مشکل۔ بیش بہا قیمتی، مرہون منت اسی کی وجہ سے، یعنی کہ سب کچھ سائنس کی مرہون منت ہے، یعنی کہ سائنس کی وجہ سے۔ سربستہ راز، چھپا ہوا راز۔ صعوبت، مصیبت۔ تسخیر، فتح کرنا یا تابع کر لینا، اپنے آپ میں قابو کر لینا۔ اس کے بعد آتا ہے انسانی طریقہ۔ کوئی دور بھی سائنس کے علم سے خالی نہیں۔ پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے، اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھانپنے اور دیگر چیزوں کا شعور حاصل کرنے سے انسان نے سائنس کے علم کو سیکھا ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن طریقوں سے انسان نے اپنے شعور کی منزلت طے کی وہ طریقے سائنس کہلاتے ہیں۔ کون سے طریقے سائنس کہلاتے ہیں؟ یعنی کہ جن کپڑوں سے ڈھانپنے، اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھانپنے، آگ لگانے یا رگڑ کر آگ جلانے، چیزوں کا شعور حاصل کرنے سے انسان نے سیکھا، علم سیکھا، یعنی کہ ایسی تمام کام جو انسان نے سائنس سے سیکھے ہیں وہ سائنسی طریقے کہلاتے ہیں۔ قبل اس تاریخ کا انسان دریاؤں، سمندروں، سورج، چاند، ستاروں کو اپنا دیوتا سمجھتا تھا، یعنی کہ تاریخ سے قبل انسان کیا کرتا تھا؟ سورج، چاند، ستارے سب کو اپنا کیا سمجھتا تھا؟ دیوتا سمجھتا ہے۔ جیسے جیسے انسان نے عقل اور شعور کی بنیاد پر سائنس میں ترقی کی، ویسے ویسے وہ سمندر گہرائیوں میں چھپے خزانوں تک جا پہنچا، زمین کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد چاند تک رسائی حاصل کی، اور آج مریخ اور دوسری دنیا انسان کی تصویر کی لپیٹ میں ہیں۔ انسان نے سائنس کی وجہ سے ہی سمندر کی تہہ میں اتر کر زمین کے سینے کو چیر کر اس میں سونا، ہیرے اور موتی اور دیگر قیمتی معدنیات دریافت کی، اور یوں اپنی زندگی کو پر عیش اور سہل بنانے کا فریضہ کا انجام دیا۔ جو انسان پرندوں کی طرح اڑنے کے خواب دیکھا کرتا تھا، آج آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے اڑنے والے جہازوں میں بیٹھا محو پرواز نظر آتا ہے، یعنی کہ بیٹھ کر پرواز کر رہا ہے، اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اس لیے ممکن ہے کہ انسان نے اپنے ہر دور میں سائنس کے علم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس پیج نمبر 59 پہ، انسان نے اپنی سائنسی ایجادات کے سفر کے آغاز میں پہلا ایک پہیہ دریافت کیا تو ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ اچانک انقلاب آ گیا، یعنی کہ سائنسی ترقی کی وجہ سے انسان نے ایک سب سے پہلا سفر جہاں سے آغاز کیا سائنسی ایجادات کا، وہ سب سے پہلا کون سا تھا؟ پہیہ تھا۔ محض سفری سہولتیات کے اعتبار سے ہی دیکھا جائے تو آج انسان کا آج کا انسان ماضی کے انسانوں سے کوسوں آگے نظر آتا ہے، بہت ہی آگے نظر آتا ہے۔ اونٹ، گھوڑوں، گدھے اور دوسرے جانور پر سواری کرنے والا انسان صعوبتوں کا شکار ہوتا تھا، مصیبتوں کا شکار ہوتا تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں کئی دن لگ جاتے تھے۔ آج کے دن انسان نے سائنس کے علم کی مدد سے بسیں، کاریں، ریل گاڑیاں، ہوائی جہاز بنا لی، جن سے دنوں کا سفر گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ آج دنیا کا کوئی شاعر اور معاشرہ سائنس کے ان ثمرات سے چشم پوشی نہیں کر سکتا، آنکھیں نہیں چرا سکتا۔ باہمی رابطہ ہمیشہ سے انسان کی دلی آرزو رہا ہے، دلی خواہش رہا ہے۔ اس آرزو کی تکمیل کے لیے اول تو اس نے کبوتر کو استعمال کیا، دور دراز علاقوں تک پیغام رسانے کا کام کیا، کافی پیچیدہ تھا۔ پیغام رسانی کا کام کافی پیچیدہ تھا، بہت ہی مشکل تھا۔ پیچیدہ کام نے معنی کیا تھا؟ مشکل ترین، یعنی کہ بہت ہی مشکل تھا۔ لیکن اب ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ جیسی ایجادات کے بعد دنیا کے ایک کونے میں بیٹھا انسان دوسرے کونے میں بیٹھے انسان سے نہ صرف باخبر رہتا ہے بلکہ اسے بولتا، چلتا، پھرتا، دیکھ بھی سکتا ہے۔ انٹرنیٹ، ٹیلی فون اور فیکس کے ذریعے انسان اپنی پیغام چند ساعتوں میں دنیا کے کسی بھی گوشے میں جا پہنچتا۔ یہ محض سائنسی ایجادات کے باعث ہی ممکن ہوا ہے۔ سائنسی ایجادات میں سے ایک اہم ترین ایجاد بجلی ہے۔ انسان نے پانی، ہوا، کوئلے، پیٹرول، دیگر ذرائع سے بجلی پیدا
کر کے اپنی صنعتی ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے آلات بجلی ہی کی مرہون منت ہیں۔ ان آلات کے استعمال کی وجہ سے انسانی زندگی مزید سہل اور پرآسائش ہوئی ہے۔ صنعت و حرفت روزمرہ زندگی کے کم و بیش تمام معاملات کا دار و مدار بجلی پر ہے۔ سخت گرمی میں ٹھنڈے ہوا اور شدید سردی میں گرم ہوا کا بندوبست سائنس ہی کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ انسان نے پنکھے، ایئر کنڈیشنز اور ہیٹر وغیرہ ایجاد کر کے اپنی زندگی میں سہولتوں کا اضافہ کیا ہے۔ بجلی کی وجہ سے راتیں دن کی طرح روشن نظر آتی ہیں۔ طبی شعبے میں انسان پچیدہ نہیں رہا۔ سائنسی تحقیقات کے باعث ایسی مشینیں اور ادویات بن چکی ہیں جنہوں نے انسان کی زندگی کو لاحق خطرات کو کم سے کم کر دیا۔ وبائی امراض اب ماضی کا قصہ بن چکے ہیں۔ سائنسی ایجادات کی بدولت آج انسان کے جسم کے کسی بھی حصے کا بڑی آسانی کے ساتھ آپریشن کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے۔ مصنوعی دل تک بن چکے ہیں۔ ریڈیو تھراپی، ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈ اور دیگر متعدد چیزوں نے کینسر اور ٹی بی جیسے امراض پہ قابو پانے میں مدد دی ہے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں سائنس انسانی اموات کی شرح میں کمی کا باعث بنی۔ اس کے بعد آتا ہے کھیتی باڑی اور زراعت انسان کے قدیم ترین پیشوں میں سے ایک ہے، لیکن آج انسان نے اس میدان میں بیش بہا ترقی کی ہے۔ سائنسی ایجادات میں زندگی کو بہت متاثر کیا ہے۔ انسانی زندگی کا پہلو ایسا نہیں جو سائنس کے اثرات سے محروم ہو۔ آج کے دور کی حیرت انگیز ایجادات کمپیوٹر نے انسان کے ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے رکھا ہے۔ کمپیوٹر کے ذریعے ایسے کام لیے جا جن کا تصور بھی انسان تاریخ میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خلائی تخلیق ہو یا طب کا شعبہ، ریاضی کا میدان ہو یا انجینئرنگ، کمپیوٹر ہر شعبے میں نظر آتا ہے۔ سائنسی ایجادات نے انسان کی زندگی کو بہت زیادہ آرام اور پرآسائش بنا دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی کم فہمی ہے کہ اس نے سائنس کے علم کو منفی طور پر استعمال کرنا ایسے ہلاکت کے ہتھیار اور گولہ بارود بنا لیا ہے کہ خدا کی پناہ ایٹم بم، ہائیڈروجن بم وغیرہ ایسی ہلاکت کی خیز ایجادات ہیں۔ تاہم یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ درست ہے کوئی چیز اچھی یا ہو یا بری، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ اگر ہم سائنس اور سائنسی ایجادت کو انسانی فلاح و بہبود کے لیے اور بہتری کے لیے استعمال کریں، یہ زمین معاشرہ، امن اور بھائی محبت اور بھائی چارے کا نمونہ بن سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر پر انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔